اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ماہ رمضان کے جو روزے فرض کیے، تو فلسفہ رمضان جو اس میں بیان کیا گیا، روزے کی فرضیت کا ایک خاص مقصد بیان کیا، اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ دا مین آبجیکٹ آف فاسٹنگ از کہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے، تمہیں تقوی مل جائے، تمہیں اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے، اللہ کا خوف نصیب ہو جائے۔ تو روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ بندہ نیک بن جائے، سچی پکی توبہ کر لے، گناہوں سے بچنے والا بن جائے، حرام سے بچنے والا بن جائے، بدکاری سے بچنے والا بن جائے، بے حیائی سے بچنے والا بن جائے، برائی سے بچنے والا بن جائے۔ کیا ہم نے اپنا جائزہ لیا ہے؟ ماہ رمضان آتا ہے، گزر جاتا ہے، جو نوجوان ہیں یہ اپنی جوانیوں پر، اپنی زندگی کے ایام پر، سالوں پر غور کریں۔ زندگی کے 30 رمضان آئے گزر گئے، 20 رمضان آئے گزر گئے، کیا میرے اندر تقویٰ آیا؟ کیا میرے اندر پرہیزگاری آئی؟ کیا میں متقی بن گیا؟ کیا میں پرہیزگار بن گیا؟ کیا میں نے گناہ چھوڑ دیے؟ کیا میں نے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی؟ کیا میں نے حرام کام چھوڑ دیے؟ کیا میں نے برائی کی باتیں چھوڑ دی؟ کبھی اپنا جائزہ لیا ہے؟ رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، ہماری عادتیں نہیں بدلتی، ہمارے انداز نہیں بدلتے، ہمارا کردار نہیں بدلتا، ہماری سوچیں نہیں بدلتی، ہماری جو ہے وہ قلب کی کیفیت نہیں بدلتی۔ ہمارے اسلاف ماہ رمضان میں تقوی اور پرہیزگاری کے وہ انداز اختیار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو سید المتقین ہیں، جو آقا نامدار ہیں، جو معصوم عن الخطا ہیں، سید المعصومین ہیں، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گناہ نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا، نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ پاک ہر رات کے بدلے اس کا 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا، اور اس کے لیے جنت میں سونے چاندی یاقوت اور زبرجد کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل میں آ جائے تو اس محل کی اتنی ہی جگہ گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑہ دنیا کی جگہ گھیرتا ہے۔ پھر آگے حدیث کے الفاظ سنیے جس کا مفہوم ہے، فرمایا جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ پاک اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ بس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز اور تلذذ یعنی لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے ایک مہینہ خاص فرما لیا۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو۔ اس میں گناہ کرنے والے کے 1 سال کے عمل برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اب اپنا خود جائزہ لیں کہ ماہ رمضان میں اگر گناہ کیا، ماہ رمضان میں اگر اللہ کی نافرمانی کی، ماہ رمضان میں اگر ان گناہوں کا ارتکاب کیا تو اب ہمارے پلے تو ویسی نیکیاں اخلاص والی کوئی نہیں۔ تب ماہ رمضان میں گناہ کرنے والے کے 1 سال کے عمل اللہ برباد کر دے کے وقت لوگوں کو بخشا جا رہا ہے۔ یہ تو ایسا مہینہ ہے جس کی راتوں میں گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اگر کوئی ماہ رمضان میں بھی متقی نہیں بن سکا، ماہ رمضان میں بھی سچی توبہ نہیں کر سکا، ماہ رمضان میں بھی جس نے گناہ نہیں چھوڑے، جس نے ماہ رمضان میں بھی مغفرت حاصل نہ کی، اس کو محروم کہا گیا۔ بلکہ ایک حدیث میں بدبختوں کا ذکر کیا، 3 شقی یعنی بدبخت لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے، ایک درود پاک نہ پڑھنے والا جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور درود نہ پڑھے، ایک وہ بندہ جو ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پائے اور جنت حاصل نہ کرے، اور ایک وہ بندہ جس نے ماہ رمضان کو پایا
اور اس نے مغفرت نہ کروا لی، یعنی ماہ رمضان کی قدر نہ کی، وہ بندہ بدبخت کہا گیا حدیث پاک میں۔ کتنا بد نصیب ہے وہ بندہ جو ماہ رمضان میں بھی گناہ نہیں چھوڑتا، کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو ماہ رمضان میں بھی اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آیا، جس نے شراب نہ چھوڑی، جس نے بدکاری نہ چھوڑی، جس نے گانے باجے نہ چھوڑے، جس نے بے حیائی نہ چھوڑی، جس نے اللہ کی نافرمانی نہ چھوڑی۔ ارے ماہ رمضان اللہ کا مبارک مہینہ آ گیا، اللہ کا پیارا مہینہ آ گیا، اس مہینے میں بھی گناہ نہیں چھوڑیں گے، اس مہینے میں بھی نافرمانی نہیں چھوڑیں گے، اس مہینے میں بھی توبہ نہیں کریں گے، جس کی اس مہینے میں بھی مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب مغفرت ہوگی؟ جو اس مہینے میں بھی نہ بخشا گیا وہ پھر کب بخشا جائے گا؟ سمٹائمز میں گناہ کرنے والوں کو دیکھ کر حیران ہوتا ہوں، اپنے لیے بھی اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں کہ ہم اگر ماہ رمضان میں بھی توبہ نہ کر پائے، ہمیں ماہ رمضان میں بھی اگر آنسو نہ ملے توبہ کے، ہمیں ماہ رمضان میں بھی سچی توبہ کی توفیق اگر نہ ملی، ہمیں ماہ رمضان میں بھی اگر گناہوں کی عادتوں سے چھٹکارا نہ ملا، تو خود سوچیں پھر ہم کب بخشے جائیں گے؟ خود سوچیں کہ پھر ہم کب نیک بنیں گے؟ رمضان میں بھی جو نیک نہیں بن سکا، رمضان میں بھی جس نے سچی توبہ نہیں کی، رمضان میں بھی جس نے اپنے رب عز و جل کو راضی نہیں کیا، رمضان میں بھی جو گناہوں کی عادتیں چھوڑ کر عبادت میں نہیں لگا، اس کو ڈر جانا چاہیے پھر کہ کہیں گناہ کر کر کے دل سیاہ پتھر تو نہیں ہو گیا، کیا مجھ پر ماہ رمضان اس عظمت والے برکت والے مہینے کے آنے کے بعد بھی میرے دل کی کیفیت نہیں بدلی؟ اس ماہ مبارک کے آنے کے بعد بھی میں سچی توبہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا؟ تو ڈر جائے بندہ، ڈر جائے اس بات سے کہ کہیں میرے بارے میں کچھ اور تو نہیں لکھ دیا گیا، کہیں میرے بارے میں کوئی اور فیصلہ تو نہیں ہو گیا، کہیں میرے بارے میں بدبختی تو نہیں لکھ دی گئی کہ ماہ رمضان بھی آیا تو میں نیک نہ بن سکا، ماہ رمضان بھی آیا تو میرے دل سے گندے خیال نہ نکل سکے، ماہ رمضان بھی آیا اور میں اپنی گندی عادتیں چھوڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا، ماہ رمضان بھی آیا تو میرے اندر اخلاص پیدا نہ ہو سکا، میں وہی دل کے اندر کینے اور گند لے کے پھرتا رہا۔ غور تو کرے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے رب عز و جل کے اس پیارے مہینے کی کیا قدر کرتے ہیں، اس کا حق کیا پہچانا ہم نے، اس کی کیا قدر کی، اس کا کیا احترام کیا۔ اس ماہ مبارک کے آنے کے باوجود ہماری سوچوں میں تبدیلی نہ آ سکی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دو جہاں کے سلطان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا، یہ ماہ رمضان کا حق ضائع کیا جس نے کوئی حرام کام کیا، اور فرمایا میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے۔ ماہ رمضان کا حق ادا کرنے کا حکم دیا، اور حق کیا ہے کہ یہ حرام کاموں سے بچنا۔ اس کا حق کیا ہے کہ ان بدکاری کے کاموں سے بچنا، بے حیائی کے کاموں سے بچنا۔ فرمایا حرام کاموں کا کرنا یہ حق کو ضائع کرنا ہے، اور یہ ذلت و رسوائی ہے جس نے جب ماہ رمضان کی یہ امت قدر نہ کرے گی، جب اس کا حق ادا نہ کرے گی۔ اب فرمایا جب پوچھا گیا کہ رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے،
فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا. پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ پاک اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے. پس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پہلے سے مر گیا، اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا، تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے. پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے. اے میرے پیارے